بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نبوی کے مطابق عید الفطر کس طرح منائی جائے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس زمانے میں اہل مدینہ نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے اور کھیل تماشے کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ان ایام میں ہم لوگ بہت جاہلیت کے اندر خوشیاں مناتے اور کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دنوں کو 2 بہترین دنوں میں تبدیل فرما دیا ہے، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ سے نجات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ اہل عرب سال میں مختلف تہوار مناتے تھے جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھی۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا۔ عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازار کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلیں، عید کا سارا دن VCR اور ٹی وی دیکھ کر، اونچی آواز میں گانے سن کر اور دیگر غیر شرعی تفریحات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے۔ 1 ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے روکا، نفس کی مخصوص خواہشات پورا کرنے سے منع کر دیا اور مقصد یہ بتایا، لعلکم، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کی حکم کو اس کے حقوق و آداب کے ساتھ پورا کر دیا تو روزہ دار کے دل میں نوری تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کا ساتھ 2 رکعت نماز عید پڑھ کر شکر خداوندی ادا کرتا ہے۔ غربا کو صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزہ کو کی کوتاہیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ لہٰذا جب ہمیں اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائی تو ان خوشیوں کو اسی طرح منایا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی یہ لمحات گزارے۔ احادیث کی روشنی میں عید الفطر کے ان اعمال کو ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہر مسلمان ان کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ادا کرے۔ 1 عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا، 2 مسواک کرنا، 3 غسل کرنا۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عید الفطر، یوم النحر اور یوم عرفہ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ 4 عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبز اور سرخ داری دار چادر اوڑھتے۔ یہ چادر یمن کی ہوتی جسے برد
یمانی کہا جاتا ہے۔ 5. عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے موافق آرائش کرنا مستحب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قرض لے کر نئے کپڑے بنواتے ہیں، بعض مستعار ادار مانگ کر پہنتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس موجود کپڑے ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہنے۔ 6. خوشبو لگانا۔ 7. عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے، عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر لیتے، پھر قربانی کے گوشت میں سے جو کچھ تناول فرماتے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بعض لوگ سیویاں پکانا ضروری خیال کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ جو چاہے پکائے اور چاہے نہ پکائے، شرع میں اس سیویاں پکانے کی تخصیص کی کوئی اثر نہیں ہے۔ 8. عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ فطر دے دینا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل مردوں عورتوں پر واجب ہے، جبکہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو جائے۔ اس مال پر سال نہ گزرا ہو، اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو زیر کفالت ہو، نصف سا یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا۔ 9. عیدگاہ جلدی جانا۔ 10. عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ نماز عیدگاہ میدان میں ادا فرماتے تھے۔ 11. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، اسی واپس تشریف لاتے، بلکہ دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ 12. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے، اس پر عمل کرنا سنت ہے، بعض علماء نے مستحب کہا ہے۔ 13. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر میں تاخیر فرماتے اور نماز عید الاضحیٰ کو جلد ادا فرماتے۔ 14. عید الفطر میں راستہ میں چلتے وقت آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ میں بآواز بلند کہنا چاہے۔ تکبیر کے کلمات یہ ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ بات عام ہے کہ نماز عید کے بعد آپس میں مصافحہ اور مہان کا کرتے ہیں اور اس کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ یہ بالکل بدعت ہے۔ ہاں، جو لوگ باہر سے آتے ہیں، اگر ان سے بوجہ ملاقات اور دنوں کی طرح اس روز بھی مہان کا یا مصافحہ کیا جائے، کوئی عرض نہیں۔ عید کے روز ایک دوسرے کو کلمات تہنیت مبارکباد کے کلمات دینا یا اس کے ہم مضمون لفظ سے جیسا عید مبارک کہنا وغیرہ جائز اور فی الجملہ مستحب ہے، بشرط یہ کہ بطور رسم کے پابندی کے ساتھ نہ ہو۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔